کثرت کے ساتھ آپ مجالس سنتے ہیں، کثرت کے ساتھ مجالس سنتے ہیں. مجالس کا بنیادی مقصد تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات محمد کو کام کرنا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجالس ہے یہ کسی فرقے کی تربیت ہے، تو یہ کسی فرقے کو پڑھا پڑھا کے بتانا چاہتے ہیں. آ کر سنتے نہیں ہیں، سنی سنائی کے اوپر ہو رہے ہیں. ہمارے اوپر چند الزامات جو برسوں سے، صدیوں سے لگائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان ایک ساتھ اکٹھے ہو سکیں. مسلمانوں کو لڑانے کی سازش، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش بہت زیادہ عام ہے. اچھا، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ان مسائل پر گفتگو ہی نہیں کی جاتی جن کا تعلق ہمارے مکتب سے ہے. ہم جواب ہی دیتے رہتے. انہوں نے کہا کہ معلوم قرآن میں دکھاؤ، اس کا جواب ڈھونڈنے میں لگ جاتے. انہوں نے کہا کہ حضور قرآن میں دکھاؤ، ہم اس کا جواب ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جناب نماز قرآن میں دکھاؤ، آپ کو قرآن پڑھی. اس طریقے کے سوالات روزانہ اٹھاتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے بھی رہے اور شیعہ بھی اپنے مکتب کی بات اپنے ممبر سے بیان نہ کر سکے، وہ ہماری بات ہی بتاتے ہیں. تو اس سال میں نے بہت سی جگہوں پر یہ بتایا کہ کسی مسئلے کی تلاش تو اختلافی ہے، ضروری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ایک ہی جواب ہے اس کا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک. آپ کے لیے آپ کا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک. اور اگر بہت زیادہ کوئی ضد کرے تو مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ کا ایک بہت بہترین جواب. کربلا کامیشہ لاہور میں ان سے سوال کیا گیا، مجالس پڑھ رہے تھے کہ قبلہ کو ماتم کہاں لکھا ہے قرآن میں، رونا کہاں لکھا ہے قرآن میں. تو مولانا کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کمال انسان تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ وہ جس آیت سورے میں تراویح والی آیت ہے اس سے اگلی والی آیت پڑھ سکتی ہے. اللہ پڑھے اس لیے ہمارے یہاں عام طور پر ہمارے جوان بچے بھی اسی بات میں خوش ہوتے ہیں کہ جوابات دیے جائیں اور وہ آڑے ہاتھوں لیا جائے. نہیں، اب دور آ گیا ہے جب میڈیا پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر ہر آدمی اپنے عقائد اور ایمان کو قرآن سے ثابت کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی باتیں قرآن سے بنیاد پر بتائیں کہ جیسا قرآن ہم جانتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا سب سے زیادہ آتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں کہ جو ایک رکعت میں پیر رکھتا تھا دوسری رکعت میں پیر پہنچتا تھا، قرآن ختم ہو جاتا تھا. رسول اسلام کے 1,25,000 24,000 یا 26,000 تعداد معین نہیں، 12.25 لاکھ کے قریب پیغمبر کے اصحاب ہیں. ان 1.25 لاکھ صحابیوں میں
صرف ایک صحابی ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ تو جب قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو اب اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہو تو علی سے سمجھو، اور علی کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کوئی قرآن مجید کی فوٹو کاپی کرا کے علیہ السلام کو نہیں دے دی تھی، نہیں۔ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی ہوتے ہیں ہم مزاج، توجہ ہے تمہیں؟ ساتھی ہوتے ہیں ہم مزاج۔ نمازی نمازی کو ڈھونڈتا ہے، موالی موالی کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا ایک قول بھی ہے کہ جنس ہم جنس می گنت پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ آپ پرندوں میں بھی دیکھیں گے کہ کوا چڑیوں کے ساتھ نہیں اڑتا، چڑیا کوا کے ساتھ نہیں اڑتی ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مزاج کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو چونکہ علی اور قرآن کا مزاج ایک تھا تو پیغمبر نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے۔ اور مزاج ایک ہے تو دیکھیں قرآن مجید کا پڑھنا ثواب، علی کا ذکر کرنا ثواب، قرآن کا پڑھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن مجید کا سننا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت۔ لیکن ایک فرق دونوں میں ہے اضافی، کہ قرآن مجید کو اللہ نے دیکھنا بھی ثواب رکھا، سننا بھی ثواب رکھا، پڑھنا بھی ثواب رکھا، لیکن قرآن کی تسبیح کرنا ثواب نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں قرآن 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 تسبیح کریں تو ثواب نہیں ہوگا، لیکن علی علیہ السلام کو یہ ایک فضیلت عظیم دی ہے، کہا کہ اگر علی علی بھی کرو گے تو یہ بھی ثواب۔ دونوں کا مزاج ایک ہے۔ اگر قرآن مجید کے پڑھنے سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو علی بھی ٹھوکر سے مردے زندہ کر سکتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے ذریعے سے فاصلوں کو طے کیا جا سکتا ہے، یہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید سے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کریں۔ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے لو ان ھذا القرآن سیرت بہ الجبال، کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکے۔ تو اگر قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے تو نصارہ نجران نے مباہلے میں کہہ دیا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائے۔ قرآن مجید بھی مکمل
उस किताब के अंदर मुल्ला हुमैनी ने लिखा है कि पैगंबर ने फरमाया वमन अरादा अन यहया हयाती व यमूत मौती, जिसका ये इरादा हो कि वो मुझ मोहम्मद की तरह जिंदगी गुजारे और मेरी तरह दुनिया से जाए, वयस्कुनु जन्नतल खुल्दिल लती वअदनी रब्बी। देखिए इल्मी बातें सुना करें और ये हाथ खोल के बैठा करें, मस्जिद में हाथ खोल के नहीं बैठा करें और ये हाथ उठा के मुझे बताएं आप बैठे। देखिए मुझे मजमे की जरूरत नहीं है, मुझे तो समझदार लोगों की जरूरत है, और बात भी हो तो काफी है और नादान 500 भी हो तो बेकार के हैं। देखिए नबी करीम के पास मदीने में 1.25 लाख का मजमा था, विलायत पर कितने बाकी रहे? तो मजमे से बात नहीं बनती, समझदारों से बात बनती है। आप थोड़ा सा साथ दें, बोले, समझे और मजलिस के बाद मुझसे सवाल भी कर सकते हैं अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में 4 दिन हूँ मेरी मजलिस से, जो भी सवाल समझ में ना आए आपको अख्तियार है, आप सवाल कर सकते हैं। पैगंबर फरमाते हैं वमन अरादा, जिसका भी ये इरादा हो अन यहया हयाती, कि वो जिंदा रहे ऐसे जैसे मैं मोहम्मद जिंदा हूँ, जिंदगी ऐसे गुजारे, व यमूत मौती, और मेरी तरह दुनिया से जाए, वयस्कुनु जन्नतल खुल्दिल लती वअदनी रब्बी, और उस जन्नत में रहना चाहे जो जन्नत मेरे रब ने मुझसे वादा की हुई है। वो जन्नत जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, तो मैं खिताबत का एक जुमला कह दूं कि ये रब वाली जन्नत है, रबुआ वाली नहीं। अली के पास आ जाओगे, मैं मोहम्मद
दोस्तों ने समझ लिया। तो मैं अगली बात कहता हूँ, देखिए हिदायत के 2 तरीके हैं। हिदायत के 2 तरीके हैं। एक हिदायत का तरीका यह है कि मैं चला गुलशन से, मुझे महमूदाबाद आना था, मुझे एक साथ में कहा कि जनाब इस रोड पे चले जाइए, सिविक सेंटर से रास्ता जा रहा है, उधर से राइट मुड़ जाइए, लेफ्ट मुड़ जाइए। मैं चला वहां से, फिर धोखा लगा, किसी और ग्रुप पे चढ़ गए। पता चला कि जनाब रास्ता लंबा हो गया। तो वो जो उसने मुझे बताया था, सारा कुछ समझाया था, उसमें गुमराही के इम्कानात मौजूद थे और वो हुआ। लेकिन मैंने हसन मेहदी भाई से कहा, मैंने कहा मजलिस पढ़ने तो मैं आऊंगा, मुझे एक ऐसा आदमी भेज दे तो मुझे लेके आ जाए। अब जब वो आया ना लेने मुझे, तो मैं भूला ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा जा गया। मालूम हुआ एक होता है इरादुत तरीक, रास्ता बताने वाला, और एक होता है इशार अल मतलूब, मतलूब तक पहुंचाने वाला। कुरान है रास्ता दिखाने वाला, अली है जन्नत पहुंचाने वाला। शर्त ये है कि अली के साथ रहो, शर्त ये है कि अली के साथ रहो, कैफ नहीं होना चाहिए। अब जहां जहां अली जाए वहां वहां आप जाए। अब आप कह सकते हैं कि मौलाना आज के जमाने में तो मौला को देख नहीं सकते, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये देखने की जरूरत नहीं कि आपके साथ अली अलैहिस्सलाम फिजिकली मौजूद हो, अली की सीरत मौजूद है, बताने की आपको अली कहाँ जाते थे। या तो मेरे मौला मस्जिद जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, या जाते थे पैगंबर की मदद करने के लिए जंगों में, या अली गरीबों की मदद करने के लिए कांधे पर माल लाद कर गरीबों और मिस्कीनों को खाना करते थे, या अली अल्लाह की तस्बीह करते थे, या अल्लाह के बंदों की मदद करते थे। तो बस अगर अली के साथ रहना है तो आज भी अली के साथ होना जरूरी नहीं। आजाद हो तो मस्जिद में आ जाओ, हम अली के साथ हैं। जरा मुश्किल है क्योंकि बताया गलत गया है, अली वालों को रास्ता गलत दिखाया गया है, वो शैतानों ने बताया है। क्योंकि अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली को जन्नत से ज्यादा मस्जिद पसंद है। अली को जन्नत से ज्यादा मस्जिद पसंद है। क्यों? इसलिए कि जन्नत जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा तो मेरा रब खुश होगा। अभी पूरे आदमी हटाने लगवा रहे हैं, आप जमाने में लगवा रहे हैं कि अली मुझसे मिलना है उसे वहां आना पड़ेगा जहां मैं हूं। आजान हुई तो अली मस्जिद में है, अब जिसे अली से मिलना है वो यहाँ आए। नारा
کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملنا ہے، مسجد میں آؤ۔ مسجد کے لیے حدیث ہے، مولانا تشریف فرما ہے، آپ کو سناتے رہتے ہوں گے اور آپ نے دیگر علماء سے بھی سنی ہوگی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں آ کر ایسے سکون پاتا ہے جیسے پانی میں مچھلی۔ لفظ مومن کا کیا لفظ ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، اور مومن کہتے ہی اسے ہیں جو علی کی ولایت قبول کرتا ہو، جو علی سے محبت کرتا ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کے دل میں علی کی ولایت ہے یا نہیں، مسجد میں لا کے دیکھو، اگر مسجد میں آنے پر راضی ہے تو علی والا ہے، اور اگر مسجد میں آنے پر راضی نہیں، بے چین ہو کر مسجد کیوں ہو جاؤں، مسجد میں کیوں جاؤں، مسجد میں میرا کیا کام، بھائی تیرا علی کے ساتھ کیا کام، تیرا علی کے ساتھ کیا میرے یہاں، اس لیے کہ پیغمبر نے مسجد میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ ہمارے بزرگان اہل سنت نے اس روایت کو لکھا کہ جب بھی مسجد نبوی میں لوگ آ کر مکے میں جب لوگ آ کر پیغمبر سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ مشکل ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ آفت ہے، دعا فرمانے، بچہ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، روزی کم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، پیغمبر دعا کرتے تھے یا اللہ بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ تو لوگ دیکھتے تھے کہ جب بھی پیغمبر دعا کرتے ہیں، علی کا واسطہ دیتے ہیں، تو کبھی سوچا کرتے تھے کوئی ایسا موقع بھی آئے گا کہ جب علی پر کوئی مصیبت آئے گی اور علی اپنی دعا کے لیے کہیں گے، پھر دیکھتے ہیں نبی کس کا حوالہ دیتے ہیں، کس کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے لوگ آگئے مدینے میں ایک مرتبہ مولا کائنات آئے، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مشکل ہے، دعا کر دے۔ ہم لوگوں نے خوش ہو کے ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھتے ہیں آج کس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے ہاتھ اٹھے، آواز آئی یا علی یا اللہ یا اللہ اکشف علی بحق علی، علی کی مشکل کو علی کے واسطے سے حل کر۔ تو یہ سنت پیغمبر ہے کہ علی کا واسطہ دے کر دعا مانگو۔ پھر آپ کو نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یہ وہ پیر ہے جو پیرانے پیر ہے۔ علی علیہ السلام کے پاس اس گھر کے اندر آنے سے علی بھی خوش، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں آ کے ایسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور اسی طریقے سے مومن علی کا ذکر سن کے بھی ایسے خوش ہوتا ہے۔ اسے دنیا کی کون سی دولت مل گئی، اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق کو اگر مسجد میں لاؤ تو ایسے پھڑکتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، رستہ ملے تو بھاگ جاؤ۔ تو علی علیہ السلام نے یہ رستہ بتایا، اور پھر مسجد کی بنیاد بھی آپ کے علم میں پڑھو تو شاید معلوم ہو، میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کب بنی؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کب بنی؟ ہجرت کے بعد مسجد قباء،
یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ ہجرت کے بعد پیغمبر نے آ کر مقام قبا پر آ کر سکونت اختیار کی کہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوگا جب تک علی نہ آ جائے۔ جب پیغمبر وہاں قیام پذیر تھے، تیسرے دن علی علیہ السلام تشریف لائے، حرم کے ساتھ آئے، تو پیغمبر نے فرمایا یا علی بنیاد رکھو مسجد کی۔ پیغمبر نے خود بنیاد نہیں رکھی، علی سے کہا کھودو اس کی بنیاد کھودی گئی، مسجد تعمیر ہوئی، علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہوئی، پھر اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بھی مدد کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدد کی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ بنیاد جس نے رکھی اس کا نام ہے علی۔ بنیاد جس نے رکھی اس کا نام ہے علی۔ پیغمبر نے اس لیے بنیاد نہیں رکھی شاید تاکہ قیامت تک مسجد کی بنیاد کا پتہ چل جائے، یا بنیاد علی رکھے یا علی والے رکھے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری اور میں آقا پر بلند تر صلوات۔ اور اب جب یہ مسجد بن گئی تو مسجد کی کھجوروں کی، کھجوروں کے پتے، کھجوروں کی ٹہنیاں، کچی مسجد، لیکن اس مسجد کی عزت یہ ہے، اس مسجد کی عظمت یہ ہے کہ یہ واحد مسجد ہے پوری کائنات میں، یہ واحد مسجد ہے پوری کائنات میں جس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے ایک مکمل مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مکمل مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے منافقین نے جب دیکھا کہ رسول اسلام اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور مسجد بنائی، اور وہ مسجد بڑے اہتمام کے ساتھ بنائی گئی، بڑی خوبصورت بنائی گئی۔ اس مسجد سے وہ مسجد زیادہ خوبصورت تھی، دیکھنے میں اس کی عمارت بہتر تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے مسجد بنا کر، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ صرف اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہماری مسجد میں بھی آ جایا کریں، کبھی اس مسجد میں بھی آ جایا کریں۔ اللہ کے رسول نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، ابھی جواب نہیں دیا تھا، ابھی پیغمبر سے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبرائیل آ گئے اور رسول اسلام سے کہا اللہ سلام کے بعد کہتا ہے اے میرے حبیب تو اس مسجد میں اچھا لگتا ہے جو مسجد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی۔ الذی اسست علی التقویٰ، اس مسجد میں تو اچھا لگتا ہے جو تقویٰ کی بنیاد پر بنی ہے، اور وہ لوگوں نے بنائی ہے جو تیرے آئے ہیں تیرے پاس لینے کے لیے، جاؤ جا کر اس مسجد کو گراؤ، چلاؤ، راکھ بنا دو، اس کے نشانات مٹا دو۔ یا اللہ مسجد ہے، تیرے نام پر بنی ہے، آواز پروردگار آئی مجھے علی کی دشمنی میں نہ محضوب قبول ہے نہ مسلمان قبول ہے۔ بس اس کو یاد رکھیے اور اس کو محفوظ کیجیے کہ یہ مسجد علی علیہ السلام نے بنیاد رکھی، یہاں آپ کو 2 دفعہ آنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے اور ایک اور دفعہ گیا۔ اور آپ مجھے بولتے ہو اس مسجد میں 2 دفعہ کیوں آنا چاہیے؟ اس میں نہیں، ہر مسجد میں 2 دفعہ جانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تو جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک دفعہ جائے کہ اس مسجد کی محراب میں میرے مولا کی شہادت ہوئی ہے، تو یہ شہادت کی جگہ ہے، کہ مشہد امین
جائے. یہ کون سی دلی ہے؟ یہ جاہلوں والی بات ہے، یہ گمراہی کرنے والی بات ہے، یہ لوگوں کو مسجد سے روکنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم ایسے شیاطین سے محفوظ رہیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں. تو لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں. یہ دو جملے سن لیجیے. مسجد ہے آل محمد کے منصوبے میں، اور مجلس ہے اللہ کے منصوبے میں. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آل محمد نے اللہ کا ذکر آخری سجدے میں بھی نہیں چھوڑا. اللہ نے کہا تم ایسے حالت میں میرا ذکر کرتے ہو تو صحیح میں اللہ ہوں. کہاں کہاں اللہ اکبر کہا جائے گا، وہاں وہاں یا حسین کہا جائے گا. تو جو تمہیں مسجد میں آنے سے روکے یہ آل محمد کا دشمن ہے، اور جو مسجد میں آنے سے روکے یہ خدا کا دشمن ہے. خدا چاہتا ہے آل محمد کا ذکر ہو، حسین چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو. آل محمد چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو. کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ میرے امام نے جب آخری سجدہ کیا اس پر آپ گریہ کرتے ہیں بہت. حسین علیہ السلام نے اس حالت میں سجدہ کیا کہ پورے جسم پر تیروں پہ اتنے حملے ہو گئے تھے کہ بدن معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا. ایسے میں شمر ملعون ہمارے ساتھ ملعون تو دشمن حسین علیہ السلام کے خوف سے نزدیک نہیں آ رہے تھے. انہوں نے ایک اونٹ چلانے والے جمال سے کہا، جمال سے، جمال کہتے اونٹ چلانے والے جد، کہا یہ تو سامنے سجدے میں انسان پڑا ہوا ہے، اس کی گردن کاٹ کے لیا، تمہیں 2000 دینار دے. تو پیسوں کی لالچ میں گیا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو سجدے میں اس حالت کے اندر ہے کہ پورا جسم تیروں سے چھپا ہوا ہے. قریب گیا، اس نے دیکھا کہ اس کے لب ہل رہے ہیں. اس نے تلوار ایک طرف رکھی، امام کے کان کے قریب، امام کے منہ کے قریب اپنا کان لے گیا. اس کے کانوں میں آواز آئی ترکت الخلق تربت فی ہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَانِ ذِكْرِ عَرَاق. اے اللہ میں نے بچے یتیم کیے تاکہ تیری بارگاہ میں حاضری ہوں. اے اللہ میں مخلوق سے منہ پھیر کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عیسائی تھا. مرتبہ امام علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہے اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والا یا نبی ہو سکتا ہے یا اس کا ولی ہو سکتا ہے. جلدی کر مجھے اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ اداکار و امام کی آواز ہے، پہچان نہ کرتا ہے. انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمة الزہرا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن مکہ و منا. سن اگر پہچان نہ کرتا ہے میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. امام نے جب اپنا تعارف کرایا تو اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے حسین، آج صبح کو میں سو رہا تھا تو میرے خواب میں تیرے نانا عیسیٰ مسیح کے ساتھ آئے تھے اور تیرے نانا نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی. میں اس وقت سے سوچ رہا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں عیسیٰ مسیح کا، تیرے نانا نے مجھے جنت کی بشارت کیوں کی؟ اب مسئلہ حل ہوا، اب مجھے پتا چلا تیرا نانا مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہا تھا. لو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اے حسین مجھے اجازت دو کہ میں تم پر اپنی جان قربان کروں. اللہ تعالیٰ تلوار اٹھا کے دشمنوں پر حملہ آور ہوا، حملہ آور ہو کر
जस पड़ता हुआ आया अज़लीमा 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 जुल्म हो गया फातिमा का लाल कत्ल हो गया। अदादारो कहती है तारीख कि वो बच्ची जिसने जाते वक्त बाप के घोड़े के पांव पकड़कर घोड़े को जाने से रोका था, अब जो रहमान वापस आया एक मर्तबा घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। 5 साल बच्ची ने आवाज देकर कहा, अरे जनाब मेरा बाबा प्यासा गया था, किसी ने रहम खाकर पानी पिलाया तो मेरे बाबा को प्यासा दबा कर दिया। असो गया अभी हमको दिलाशाना मेरे बाबा को प्यासा दबा कर दिया। हाँ दिलाने गिरामी बस आखिरी को तुमने सुनिए। घोड़ा ईमान की शहादत का पैगाम लेके आया था। उसके बाद ऐलान हुआ लूटो कबर रुकाते अली कबूल करो, अरे कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अज़ादार दुश्मनों ने हमला किया, खैमों में आग लगना शुरू हुई, बीवियों की चादरें छिनना शुरू हुई। अज़ादार जब शाम में बीवियों की चादरें यजीद मलऊन के सामने पेश की गई तो देखा कि हर चादर फटी हुई थी। यजीद कहता है शिब्र का करबला में हुसैन की बहनें इतनी गरीब थी कि उनके सर पे कोई साबित चादर न थी। आवाज आई जालिम तूने वो मंजर नहीं देखा जो मंजर मैंने देखा है। अरे ये बीवियों से चादरें आसानी से नहीं हुई। हम नेज़े को अपनी तरफ खींचते थे, बीवियां अपनी तरफ खींचती थी, यहाँ तक कि हमने नेज़े की अभी सुबह कर फातिमा की बेटियों से चादरें छीन ली है। अज़ादार गैरतमंद बीवियों की चादरें। Bagi Allah,